پاک سے میں نے ایک آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا. اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا. انہیں مردہ بل احیاء عند ربهم يرزقون. بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں رزق کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں. یعنی ان کا رب ان کو کھلاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے. اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. یا رسول اللہ یہ کیسی زندگی ہے, کیسے کھاتے ہیں کیسے پیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سن لو, اے عبداللہ ابن مسعود تم بھی سن لو, اللہ رب العزت شہیدوں کی روحوں کو صبر پرندوں کی شکل عطا فرماتا ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں. ان قندیلوں کے اندر وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے میرے نبی مخاطب ہیں کہ ان قندیلوں کے اندر وہ سب پرندے رہتے ہیں جو شہداء کی روحیں ہیں, سب پرندوں کی شکل میں رہتی ہیں, پھر وہاں سے جنت میں جاتی ہیں, جو چاہتی ہیں کھاتی بھی ہیں اور پیتی بھی ہیں. حضرت کی قدم روشی کرتے ہوئے بات پڑھوں میں آپ کو کہ حضرت کو پوری زندگی کے گزر گئی, شاگرد بھی پیدا کیے اور علماء بڑے پیدا کیے اور پوری زندگی اپنی لگا دی ایک ہی چیز پر, وہ یہ کہ امت مصطفیٰ کبھی گستاخ نہ بن جائے, یہ لوگ گستاخی کی طرف نہ جائیں بلکہ صحیح معنوں میں صحیح جو دین ہے اس کو پہچانے. حضور کا کیا مقام ہے, صحابہ اکرام کا کیا مقام ہے, اہل بیت کا کیا مقام ہے. ہمیشہ زندگی میں کہیں حیات نبی بیان کی, کہیں جناب غیر مصطفیٰ کو بیان کیا, کہیں جناب والا محبت اہل بیت کو بیان کیا, کہیں محبت صحابہ کو بیان کیا. یہ کرتے کرتے آج چودھویں کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے. یہ ایمان کی علامت ہے سچے عاشق رسول اللہ. توجہ کریں گے آپ, قرآن نے کیا کہا شہید اور صاحب اور اپنے رب کی ہم کھاتے پیے اور پیتے بھی. آرام سے ٹھنڈے مزاج سے بات کروں گا, تھوڑی سی نقطہ سے بات کی. شہید ہوتا کب ہے؟ سب سے پہلے شہادت کا درجہ کون پائے گا؟ جو کلمے کے تقاضے کو پورا کرے گا. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, اللہ کی وحدانیت کو بھی مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے, کس طریقے سے مانے جیسا ماننے کا حکم دیا گیا ہے. جیسے سیدنا صدیق اکبر نے مانا ہے, جیسے حضرت عمر فاروق اعظم نے مانا ہے, جیسے حضرت عثمان ذو النورین نے مانا ہے اور جیسے مولا کائنات نے مانا ہے. کون مولا کائنات؟ وہ علی جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا میرے دوستوں بزرگوں آنا مدینۃ العلم و علی بابها, کہہ دو سبحان اللہ. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہے, کہہ دو سبحان اللہ. اس علی نے بھی مانا, کیسا مانا؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے.
کہ یہ کیسے کھلے، وہ کھل جائے گی. آپ کے ہوا کا انتظام ہو رہا ہے، آپ ذرا اس کے رسول کا انتظام کرو، آپ ذرا محبت اہل بیت کا انتظام کرو. وہ جانتی ہے تو جان آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مل رہا ہے. اور یہ تو ابھی ہم مان لو آپ کے دل کی کیری کو تھوڑا تھوڑا جھاڑو دے رہے، صاف کر رہے ہیں. جو سیراب کرنا ہے وہ ادھر حسینی کون سیراب کرے گا؟ ایسے نہیں، تو پہلے صاف کر لو، دھلائی کر لو، تاکہ جو بات حسینی زبان سے نکلے وہ آپ کے دل پر اثر کرے، اور اثر کرے ایسی کہ زندگی بدل دے. یہاں بھی جیو تو نبی کے لیے اور مرو بھی تو نبی کے لیے. اور یوں کہہ دو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ سامنے دیکھ کے بولو سب، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ سامنے. اس طرح کی زندگی بنے تو زندگی کا فائدہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. تو بات کر رہا تھا میں کہ قرآن نے کیا کہا کہ شہید زندہ ہے. اور میں نے بتا دیا کہ اگر شہید کا بنے گا بندہ جب حضور کا کلمہ پڑے گا، شہادت کا درجہ حاصل کب کرے گا؟ جب کرنے کے تقاضا جو اس کو پورا اس پر کھڑا اترے گا. یعنی حضور کو حاضر و ناظر میں مانے گا، تمام کائنات میں اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل مانے گا، اور اہل بیت سے ایسی محبت کرے گا جیسی محبت میرے نبی نے بتائی ہے، جیسی محبت قرآن نے بتائی ہے. صحابہ سے بھی اسی طرح محبت کرے گا جیسی محبت میرے نبی نے بتائی ہے. اس پر زندگی گزارتے گزارتے اگر جام شہادت حاصل کر لیتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے، اور شہید زندہ ہوتا ہے. اپنے آپ سے سوال ہے، اگر نبی کی جان پر، نبی کی شان پر، نبی کی ذات پر، نبی کے لائق دین پر بندہ ذات جان قربان کر دے، وہ زندہ ہے، تو پھر میرے نبی کیوں زندہ نہیں؟ پھر ان لوگوں کو ذرا عقل کرنی چاہیے جو حضور کی حیات کے بارے میں سوال کرتے ہیں. حالانکہ حضور کی حیات کے لیے تو کئی حوالے موجود ہیں، قرآن سے بھی موجود ہے. شاہد و مبشر و نذیر، کہہ دو سبحان اللہ. حضور کو شاہد بنایا، شاہد گواہ یا گواہ، اور گواہی کب دے گا؟ گواہ جب موقع پر حاضر ہوگا. آصف منیر صاحب برکت صاحب جہاں حاضر ہیں، بھائی پوچھے جناب رات میں کہا کہ اہل سنت رضا مسجد میں تشریف لائے تھے، دو گواہ دے دو. میں کہوں جناب آصف منیر صاحب کو، برکت صاحب کو لے لو، یا اور اسی طرح دو نام لے لو. آپ کے ان کا موقع پر حاضر ہونا ضروری ہے. آئی سمجھ نہیں؟ یہ حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی ہوں، کہہ دو سبحان اللہ. موقع پر موجود بھی ہوں اور ملاحظہ بھی کر رہے ہوں. تو قرآن نے حضور کو اللہ نے شاہد قرار دیا کہ میں نے گواہ بنا کر بھیجا ہے، کہہ دو سبحان اللہ. گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری ہے. تو اسی سے ثابت ہوا کہ میرے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حدیث پاک صلی اللہ علیہ انبیاء کی حیات کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ علم علی الارض امثال اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، کہہ دو سبحان اللہ. بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اس کو کھائے، انبیاء کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، یرزق کو رزق دیے جاتے ہیں، یعنی وہ بھی کھاتے اور پیتے ہیں. کہہ دو بعض مولویوں کو نقابے والا اس چیز سے بھی چڑ ہوتی ہے، وہ لگ رہا ہے کہ یہاں سے اگر سلام پڑھو گے پہنچے گا نہیں، یہاں سے یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، وہاں سے کہنا پڑے گا. سماج کا عقیدہ کیا دے رہے ہیں؟ یعنی جس طرح قبر پر جاؤ جا کر تو السلام علیکم یا حضرت قبول، تو اب قبر پر کہنا یہ جائز ہے جا کر کے. تو اب مردے کو ہم اپنے کو یہاں سے پکارے تو ظاہر سی بات ہے عام مردہ وہ نہیں سنے گا یہاں سے. سماج اللہ حضور کو اس کیٹیگری میں لا رہے ہیں. لیکن الحمد
سے ثابت کرنا چاہا کہ نہیں یہ کیا ہے. ارے تمہارا حضرت تو پہلے سمجھو, حضرت نے جو جملہ کہا اس کو سمجھو. اس کے سمجھنے کے لیے تمہیں دارالنظریہ میں 8 سال لگانے پڑیں گے, تب بریلی کے امام کا کلام بھی اور ان کی ذات بھی اور ان کا مسلک تمہیں سمجھ میں آئے گا. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام احمد رضا واقع بریلی جو ہے وہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کو بچانے والے کا نام اعلیٰ حضرت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اہل بیت کے اطہار کی جو عزت ہے اس پر پہرا دینے والے کا نام اعلیٰ حضرت ہے. لوگ کہتے ہیں جناب سنیت کے اندر اعلیٰ حضرت کا ذکر کہاں ہے. میرے دوستوں بزرگوں, میرے امام نے کہہ دیا. کیا کہا؟ اب ہم سید صاحب کو کہنا, بعض لوگوں میں جس کو حسن کا معلوم ہے اس کے پیٹ میں جاتا کہ مولی مجید نے جو صرف محمد بشارت کی تعریف کی ہے, تو میں مولانا بشارت صاحب کی تعریف ہے جو استاد بھی کر سکتا ہوں کیونکہ وہ میرے استاد ہیں, عالم دین ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر کے میرے لیے جو ایمان بچانے کی دلیل ہے, گارنٹی ہے, وہ اولاد نبی ہونا. ان کا کہہ دو سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ اولاد نبی ہونا ہے. اور بریلی کے امام نے پکار کے کہا ناصر منیر صاحب, وہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. امام حسین کا مقام ہے, حضرت امام حسن کا مقام, مائی فاطمہ الزہرا کا مقام. ان کے بارے میں آپ نے سن لیا, الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اب جوانوں سے مراد صرف تم جوان ہی نہیں بلکہ رب کرم فرمائے گا, قیامت کے دن سب کو جوانی لوٹائے گا. جو بوڑھے ہوں گے وہ بھی جوان ہوں گے. سب کو جوان کرنے کے بعد جنت عطا فرمائے گا. جتنے بھی جنتی مرد ہوں گے سب کے 2 ہی سردار ہوں گے, ایک کا نام حسن ہے, دوسرے کا نام حسین ہے. اور جتنی عورتیں ہوں گی, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے عورتیں سمجھ گئی تو مردوں کے لیے ہو گیا جنتی جوانوں میں سردار. عورتیں کیا کریں گی؟ تو عورتوں کے لیے ایسا تحفہ ہے نا, وہ تحفہ حسنین کی امی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی کی چہیتی بیٹی ہے. اور فاطمہ سنیوں کا ایمان و عقیدہ ہے جو بچپن پاک کا نام اپنے مقام کے دروازے پر لکھ دے گا, ہمیشہ جادوگری سے, آسیب سے, بناؤ سے محفوظ رہے گا. کیونکہ لی خمسۃ النطفی بہا حق الولاء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ ہمارا ایمان ہے اور بنتن ہماری جان ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستوں بزرگوں, کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ. عورتیں بھی غور کریں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم محبت کی بات کر رہے ہیں, مجھ سے پہلے انہوں نے بھی پوری محبت پر تقریر کی ہے. لیکن میں اتنا کہوں کہ جس سے محبت ہوگی اس کی اداؤں سے بھی محبت کرنی پڑتی ہے. اس کی اداؤں سے بھی محبت کرنی پڑتی ہے, ورنہ محبت کیا ہو جاتی ہے؟ کھوکھلا تاپا ہے. پھر محبت میں بندہ کامل نہیں ہے. پہلے سنو فاطمہ کون ہے. میرے دوستوں بزرگوں, قیامت کا دن ہوگا جب پلسرات سے اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گزرے گا. اعلان عام ہوگا اللہ کی طرف سے, تمام انبیاء و مرسلین. سبحان اللہ. ارے کہاں بولو گے؟ سبحان اللہ. تمام انبیاء و رسول, تمام اولین و آخرین, اپنی نظروں کو جھکا لو, نظریں نیچی کر لو. میرے محبوب کی چہیتی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے. فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے. وہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یعنی حکومت جنت میں کس کی ہے؟ بولو. کہہ دو سبحان اللہ. اولاد نبی کی. کہہ دو سبحان اللہ. اولاد نبی کی ہے. آج لوگ سرداری تلاش کرتے ہیں, محلے کے اعتبار سے سردار ہوتا ہے. جیسے مان لو غلام صاحب ممبر ہے تو ممبر کیا بنا, پورے محلے نے چنا ہے. اسی طرح سرپنچ ہے, اسی طرح
طرح بینک سے چلے جاؤ اوپر. یہ میں ایک دنیاوی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. یعنی سرکاری دی جاتی ہے کیا کرنے کے لیے جناب یہ کرو پبلک کو اپنے انڈر رکھو, خرافات سے بچاؤ, اچھائی کی سمت چلاؤ. میرے دوستوں اور بزرگوں, جنت کے اندر اچھائی کرنے والے ہی, اہل بیت سے محبت کرنے والے ہی, اہل بیت اور صحابہ کی سیرت کو فالو کرنے والے اور 5 وقتہ نماز پڑھنے والے, کیونکہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ کسی صورت میں نماز چھوڑنے والا نہیں ہو سکتا. ذات لفظ میں میرا پیغام رہتا ہے, محبت ہے تو جس ذات سے ہے اس ذات کی سیرت سے بھی عمل کرنا پڑے گا, اس کو بھی فالو کرنا پڑے گا, اس کو بھی اپنانا پڑے گا. حسین نے اگر نیزے پر چڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہے, سر نیزے پر تھا, گھر کربلا میں تھا, سر مدینے پہنچ چکا تھا, پھر بھی قرآن کی آواز آ رہی تھی کہ تم غور کرو, اگر حسین علیہ السلام کا جلسہ سجا رہے ہو تو سنو, تمہارا دھاڑ الگ ہو, سر الگ ہو, پھر تلاوت کسی کا مقدر ہوتا ہے, لیکن ابھی ساروں دھاڑ جڑا ہوا ہے, سانسیں ان کے صدقے ملی ہوئی ہیں, تو کم سے کم صبح اٹھ کر کے تلاوت قرآن کر کے سورہ یاسین پڑھ کے ان کے اشارے ثواب کر لیا کرو, اور یہ یاد کر لیا کرو کہ حسنین کریمین ہم آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے ہیں, وہ قرآن تحفہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے سر دے دیا لیکن قیامت تک امت مصطفیٰ کو سجدہ اور قرآن دے دیا. حضرت اماں فاطمہ وہ ہیں جن کی سفارش سے ہم اور آپ جنت میں جائیں گے. حسین وہ ہیں جن کو چاہیں گے جنت میں لے کر کے جائیں گے. علی وہ ہیں, میرے دوستوں بزرگوں بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی ایک دوسرے سے ملے تو سیدنا صدیق اکبر دیکھ کر مولا علی کو مسکرائے. مسکرانے کے بعد فرمایا قائد سنت شکر حدیث جواب, حدیث کا مفہوم آپ کو گزار کر رہا ہوں. مسکرانے کے بعد حضرت علی نے پوچھا ہے سیدنا صدیق اکبر آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے فرمان مصطفیٰ یاد آ گیا, میرے نبی نے فرمایا ہے جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا. ہمارے پاس سنی بھی یہ سوچتے ہیں کہ علی کا نام صرف شیعہ لیتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, جس نے علی کا نام لے لیا وہ شیعہ ہو گیا. استغفر اللہ. میرے دوستوں بزرگوں, ابو بکر بھی ہمارا ایمان ہے, عمر بھی ہمارا ایمان ہے, عثمان ذو النورین بھی ہمارا ایمان ہے, علی تو جانے ایمان ہے. کہہ دو سبحان اللہ. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے, گھر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے, گھر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان, ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. آپ خدا کے بولتے ہیں میری جان علی. آپ سکتے ہیں کیا ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے, جذبہ کرانا چاہیے. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان, مگر ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان علی ہے. ایسا بولو میری جان علی ہے. سبحان اللہ. علی کے ذکر سے زبان پاک ہوتی ہے, علی کے ذکر سے ایمان کی خوشبو جھلکنے لگتی ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اور بندن پاک جو بنا نا وہ ایک چادر کے نیچے رکھا, حضرت علی بھی, فاطمہ بھی, حسن بھی, حسین بھی, اور 5ویں میرے نبی کہہ دو سبحان اللہ. اور فرمایا یہ میری اہل بیت تھے, یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں, اور جو ان سے محبت کرے گا قیامت تک مولا تو ان سے محبت کرے گا. یہ اہل بیت تھے, پنجتن پاک. پہلے جو بولتے ہو نہیں میرے دوستوں اسی لیے پنجتن پاک کا نام لو بلائیں ٹل جاتی ہیں. ہاں جن کا مقدر ہے گستاخی کرنا کرتے 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 حضور نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں, اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جس نے اللہ سے محبت کی ادخل فی الجنہ, اللہ اسے جنت میں داخل کروائے گا. اور حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا ابغضہما فقد ابغضنی, کہ جنہوں نے ان دونوں سے دشمنی کی انہوں نے مجھ سے دشمنی کی. امن ابغضنی ابغضہ اللہ, جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی.
کرتے اتنے گر جاتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو بیچ کے راستے پر صراط مستقیم پر ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اس کے رسول نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس راستے پر اہل سنت و جماعت چل رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، لہذا اہل بیت کی محبت، جیسے میرے ساتھی فاضل سے آپ نے سنا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا۔ کتنی چیزیں بولو؟ 2 چیزیں، 2 چیزیں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ قرآن، اہل بیت، قرآن خالی قرآن خالیوں کے لیے نہیں، نتیجہ 15واں 40واں میں پڑھ لوں بس کام ہو جائے گا۔ قرآن وہ ہے جس کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھو گے، سمجھو گے، تو قرآن سمجھنے کے لیے حدیث چاہیے۔ گویا قرآن اور حدیث دونوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو اور پھر دل میں اہل بیت کی محبت رکھو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو اور وہاں بھی کامیاب ہو۔ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں جو جام شہادت نوش کیا ہے، وہاں میرے دوستوں اور بزرگوں ایک طرف فسق و فجور تھا۔ یزیدیت جو ہے وہ مکمل فسق و فجور کا ایک مجموعہ ہے۔ نماز کو بھی پڑھ رہے تھے لیکن شراب کو جائز قرار دے رہے تھے، فحاشی کو جائز قرار دے رہے تھے، ڈانس اور گانا اور ڈھول ڈھمکوں کو جائز قرار دے رہے تھے۔ یعنی کہ وہ خالی گلے سے اوپر اسلام کو فالو کر رہے تھے، جو آج کل میری اور آپ کی حالت بھی ہو گئی ہے کہ ہم محبت کے دعوے تو کر رہے ہیں صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی، لیکن علماء کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جو علماء کا دشمن ہوگا وہ اہل بیت کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے۔ صاف لفظوں میں سن لو، کیونکہ علماء حق کا ہی وہ ہیں جس طرح کل اللہ نے دین کا کام انبیاء سے لیا، کہہ دو سبحان اللہ، پھر صحابہ سے لیا، اہل بیت سے لیا، آج وہی دین کا کام اللہ رب العزت ان علماء حق سے لے رہا ہے۔ اس لیے محبت بھی علماء سے کرنی ہے، اہل بیت سے کرنی ہے، صحابہ سے کرنی ہے، ساتھ ساتھ میں عبادت کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ جناب والا کیا کہ جس سے محبت ہوگی اس کی اداؤں سے ہیں۔ میاں بشیر صاحب علیہ رحمٰن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، شیخ سعدی علیہ رحمٰن نے لکھا اپنی کتاب گلستان کے اندر سے۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک مٹی تھی، اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ مٹی سے کیا آ رہی تھی بولیے؟ تنگ پڑھنے بات کو ختم کر دوں، سننا چاہتے ہیں؟ اور بولو ایک بار یا رسول اللہ۔ محبت سے سنیں، بات کریں، لمبی کرنے کا شوق نہیں ہے۔ جب سنیں تو سکون سے، نہیں بات ختم تو بس مولوی صاحب اکتا آ گئے تو بات چھوڑ دو، گل ختم ہے، پھر ضرورت کیا لمبی لانے کی؟ پھلاں دا اتر بنا، اتراں دا کٹ دریا، بچ دریا دے پوتے لا، مچھلیاں وانگوں ڈبکیاں لا، چلیا پھر بھی بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ مسجد میں بیٹھا تو میں مکا کے بیٹھ، یہ سوچ کے عاشق مصطفیٰ بن کے بیٹھا، یہ سوچ کے محبان اہل بیت بن کر کے بیٹھا، عقیدت مندان صحابہ اور اولیاء بن کر بیٹھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے مٹی کو دیکھا، مٹی کے ڈھیلے سے خوشبو آ رہی، مٹی کے ڈھیلے سے خوشبو آ رہی۔ میں نے پوچھا، دیکھا کہ ادھر کہیں ادھر تو نہیں، اگر مٹی کو اٹھایا مٹی سے خوشبو آئی، میں نے بات کیا مٹی تیرا خاصہ خوشبو نہیں ہے، تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میں ایک عرصے تک گلوں کے ساتھ رہی ہوں، گلاب کے ساتھ، چنبیلی کے ساتھ، آئی سمجھ؟ اس کی صحبت نے اثر کر دیا میرے اندر، جمال ہم نشین در من اثر کر، اس کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے۔ ہوں مٹی خاصا خوشبو نہیں، لیکن صحبت خوشبو کی میں رہی تو خوشبو آ جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مٹی نے کہا کہ ان گلوں کی صحبت نے مجھے خوشبودار بنا دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر مٹی گلوں کے ساتھ رہے اس سے خوشبو آ سکتی ہے، گنہگار بندہ اگر اللہ والوں سے محبت کرے، ان کی سیرت کو اپنائے، اسے بھی جنت کی خوشبو آ سکتی ہے۔ خالی جناب والا یہ نہیں کہ ساتھ میں پروگرام کر
کے بولے کہ ہم حسینی بھی ہیں، ہم محبان اہل بیت بھی ہیں، محبان صحابہ بھی ہیں، میلاد کا جلسہ آئے تو ہم عاشق نبی بھی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پوری زندگی حضور کی سیرت کو، اہل بیت کی سیرت کو اور صحابہ کی سیرت کو فالو کرنا پڑے گا، پریکٹیکلی عمل کرنا پڑے گا، پھر یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ ورنہ کون سا منہ لے کر کے جائیں جب حضور کی ادا کو نہیں اپنائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان سے کیا درس لیا؟ حسین کی تلوار کو کوئی نہ روک سکتا۔ امام علی مقام جب تلوار لے کر کے میدان میں آئے، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، آخر اذان کا وقت آ گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کا وقت ہو گیا، آئیں، اور اذان کمپلیٹ ہوتے ہی امام حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ اگر امام حسین کی تلوار کو کسی چیز نے روکا ہے تو وہ نماز کے وقت اور نماز نے روکا ہے۔ مجھے تجھے نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ گانے کو روکتا نظر آ رہا ہے، ہوٹلوں پر گپے لگانے سے ہم روکتے نظر آ رہے ہیں، اذان سننے کے بعد ہم مسجد کی طرف آ رہے ہیں، تجارت جو دکانیں شٹر ڈاؤن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جمعے میں ہم کتنے لوگ ہوتے ہیں، ذرا غور کرو۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے پھر اہل بیت کی سیرت کو اپناؤ، اور حسین نے جو کربلا کے میدان سے ہمیں درس دیا ہے وہ درس یہ دیا ہے، جان جائے جائے، ننھا علی اصغر جائے جائے، علی اکبر جائے جائے، عباس علم بردار بھی جام شہادت نوش کر لیں، 72 نفوس قدسیہ جام شہادت نوش کر لیں، لیکن حسین اور حسین کے ماننے والے کبھی فسق و فجور کو فالو نہیں کریں گے، ہمیشہ شریعت مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، میرے دوستوں بزرگوں، کون حسین ہے؟ وہ حسین ہے کہ سرکار خطبہ دے رہے تھے، کیا تو سبحان اللہ، حسن اور حسین سرکار خطبہ دے رہے جمعے کا، اور اس وقت ان کی عمر چھوٹی سی، ننھے 2 پھول جنتی، کہہ دو سبحان اللہ، اولاد رسول آگے مسجد نبوی میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ مسجد بھی کون سی مسجد ہے؟ ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، ایک نماز 50,000۔ میں ان لوگوں کو درس دینا چاہتا ہوں جو خالی نمازوں کے چکر میں ہیں، اہل بیت کی محبت کے بغیر نماز بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہوگی پھر نماز آئے گی انشاءاللہ، پھر نماز بھی قبول ہے، نیاز بھی قبول ہے، دنیا بھی کامیاب ہے، اور عقبہ میں بھی اللہ کامیابی عطا کرے۔ آگے دونوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے رہے تھے؟ بولیے، خطبہ، جمعہ کا خطبہ، سبحان اللہ، افضل نماز، کہہ دو سبحان اللہ۔ آگے اور آتے ہیں، چھوٹے بچے کی کیا عادت ہوتی ہے؟ کبھی گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، وہ بڑا پیارا لگتا ہے، سبحان اللہ، اس کی ادا ماں باپ کو بڑی بھاتی ہے۔ حضور نے جب دیکھا تو سرکار نے خطبہ بند کر دیا۔ اب بولو گے سبحان اللہ، فضیلت حسین ہے، کہہ دو حسنین ہے، سبحان اللہ۔ خطبہ بند کر دیا۔ خطبہ بند کرنے کے بعد سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اٹھایا، کاندھے پہ بٹھایا، فرمایا کہ رب نے جو فرمایا ہے اولاد بھی آزمائش ہے، یہ آئے تو ان کا گرنا مجھے برداشت نہیں ہوا۔ میرے دوستو، یہ ہے حسنین کی محبت میرے نبی کے دل میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور نے فرما دیا ان سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور سنو، یہ نماز تھی گویا خطبہ جمعے کا حسنین کے لیے رک گیا، پھر پڑھا گیا، نماز بھی ہوگی، خطبہ بھی کامل ہو گیا۔ اس کو اختیار مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، حسنین کی فضیلت سنو، سجدہ کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا، حضرت امام حسین آئے اور کاندھے پر سوار ہو گئے، کاندھے پر سوار ہیں۔ میرے نبی سجدے میں، سجدہ بھی سب سے افضل، کیونکہ نبی جیسا سجدہ کوئی رب کی بارگاہ میں کر نہیں سکا، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل۔
ان کی عبادت جو وہ کرتے ہیں وہ عبادت بھی سب سے افضل، سجدہ کر رہے ہیں سجدہ بھی سب سے افضل، سبحان اللہ۔ اب کیا ہے، سر سجدے میں ہے۔ بعض عقل کے اندر وہابیہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کا خیال نماز میں آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہاں نبی کی نماز ہے اور کسی نبی کا خیال نہیں بلکہ نبی کو اپنے نواسے کا خیال ہے، نماز ٹوٹ نہیں رہی بلکہ حسنین کاندھے پر ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تیسری بار سبحان ربی الاعلی، حسین کاندھے پر ہیں، 5 بار ہو گیا، 7 بار آ گیا۔ تاریخ کے اندر آیا ہے ایک روایت میں کہ 72 بار یہ تسبیح میرے نبی نے پڑھی۔ تب حسین کاندھے سے اترے، میرے نبی نے سجدہ دوسرا بھی مکمل کیا، نماز مکمل کر لی تو نماز ہو گئی۔ تو اگر نبی کو امتی کا خیال آ جائے تو نماز نبی کی ہو جاتی ہے۔ وہ امتی کیسا ہے جس کو نبی کا خیال نماز میں نہ آئے؟ کیا بات! یہی تو جہاد کرتے کرتے ہمارے استاد محترم سفید ریش ہو چکے ہیں، اور ہمارے سنی بولے والے مسلمان جناب ان کو کیا لگا ہے، ہر جگہ یہ یہی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ لگا ہے کہ ہمارا ایمان بھی بچے اور آپ کا ایمان بھی بچے، ہمیں ایک ہی کام ہے، باقی ہم سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی زمین کا مسئلہ جھگڑا نہیں ہے، ایک ہی مسئلہ ہے کہ تمہارا ایمان بھی سلامت رہے اور ہمارے اوپر جو پیغام دینا فرض ہے وہ پیغام فرضیت ادا ہوتی رہے۔ آخری بات کر رہا ہوں میرے دوستو، اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو ٹوٹ کے کرو، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن کی نمازیں کبھی نہیں چھوٹی ہیں، اور حضور کی اولاد سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی سنیں، مرد تو پھر بھی کبھی جمعے سے جمعے یا کچھ تو عید سے عید ہیں جی، عید سے کچھ۔ ابھی میاں صاحب کے جنازے میں ایک بہت بڑا آدمی تھا دنیاوی اعتبار سے، وہ جنازہ عید کی طرح پڑھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، آج سمجھ رہے اب میں باقی لمبی چوڑی میں نہیں جاؤں گا، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بندہ کتنا بھی اوپر چلے جائے، جب تک اس کے پاس دین نہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ دین سیکھنا فرض ہے۔ میرے دوستو توجہ کریں، تو اہل ہماری فاطمہ وہ ہیں، رات حسنین کو دودھ، آج عورتیں کیا کہتی ہیں جناب بچہ ہے روزہ کیسے رکھوں، بچہ ہے نماز کیسے پڑھوں، ہیں جی بچہ ہے یہ کا نماز اور تلاوت کیسے کروں گی؟ اماں فاطمہ وہ ہیں حسنین کو دودھ بھی پلاتی، لوریاں بھی دلاتی، پھر لٹاتی، مصلی لے کر کے مصلی پر عبادت شروع کر دیتی اور عرض کرتی رب العالمین ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی مکمل طریقے سے ایک سجدہ تو ادا کر لے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس سے میں پیغام دینا چاہوں گا جشن شہدائے کربلا سے کہ میری مائیں بہنیں بھی سنیں کہ اگر جنت میں جانا ہے پھر حضرت مائی فاطمہ کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کی ذات سے بھی محبت کرنا ہے، ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، اور نماز جو تحفہ ہے امت کے لیے، جس کے لیے کربلا کے میدان میں امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن سجدہ اور شریعت کو بچا کر چلے گئے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آخری جملے کہہ کر کے جا رہا ہوں، اے حسین ابن